السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل جی، فواد کو میل مل گئی ہے. ٹھیکے دار کو یا تو ٹھیکہ ملا ہو، وہ بھی نہیں ملا، جس کا یہ نام کہتے ہیں کہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہمارے اگینسٹ ہے، تو اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ 408 یا 406 کی کارروائی ہوتی ہے. تو نیب جانے، ایکنک جانے، وہ جانے، ان کی کارروائی بنتی ہے. اس میں فواد کا رول کیا ہے؟ تو وہ کوئی بھی اپنی جو بھی ان کی اریسٹ تھی وہ ثابت نہیں کر پائے، اور انہوں نے فواد صاحب کو 30 دن کسٹڈی میں رکھا اپنے. جیسے کہ ابھی انیشل انکوائری اسٹیٹ تھی، 2 لوگوں نے بیان دیے تھے، لیکن وہ ثابت اس میں نہیں ہوا کہ کسی طریقے سے ان کو ہم کسٹڈی میں رکھیں، کیونکہ ابھی انیشل انکوائری ہے. نیب والے کہتے جی ہم نے لکھا ہے ابھی ان کو، ڈپارٹمنٹس کو، NHA کو، اور جتنے بھی ہیں سارے، مجھے نام اگر غلطی ہو جائے تو معذرت، تو ان کو کہا ہے کہ جی لکھا ہے ابھی. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم بندہ ہولڈ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے بیل گرانٹ کر دی الحمدللہ. اور میں بہت شکر گزار ہوں سارے میڈیا کا، سب لوگوں کا پاکستان کے، جنہوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا، اور بس اللہ پاک انہیں ہمارے پاس اور اپنی بیٹیوں کے پاس لے کے آئے. سب سے زیادہ مجھے فکر نساء میرا کی ہوتی ہے، کیونکہ عید ہے اور ظاہر ہے اس کی سالگرہ بھی تھی، اور بڑا عجیب سا تھا ہمارے لیے کہ وہ جیل میں ہوں اور ہم یہاں ہوں، سمجھ کچھ نہیں آئے تھے. لیکن اللہ پاک نے بہت خیر کیا. اب آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کب باہر آتے ہیں، پھر آپ کو خبر چلے گی. اچھا یہ بتائیے، عید سے پہلے آ جائیں گے فواد چودھری صاحب؟ یہ میں لیگل ٹیم سے ڈسکس کروں گی، وہ آپ پھر بتائیں گے کہ کیسے آگے ہم نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. میری ابھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے. اچھا باہر تو وہ آ گئے ہیں، ان کی باہر نہیں آئے بلکہ بیل گرانٹ ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ معاملات ان کے طے پا گئے ہیں، یہ نہ ہو کہ پھر کسی اور نہیں جی، میں روزے سے ہوں. اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہتی ہوں کہ کوئی معاملات کی بات نہیں ہے. انہوں نے جیل کاٹی ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کن وجوہات کی وجہ سے کاٹی ہے، اور 5 مہینے بڑا عرصہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ کیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے ساتھ چھوڑا بھی ہمارا، اور بلکہ سب نے ہی چھوڑ دیا، میں آپ کو بتاؤں. لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، آپ ہمت نہیں ہارتے اور چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. باقی بھی ابھی مقدمات ہیں، لیکن میں نے جیسے کہ پہلے کہا تھا کہ ہم ادھر ہی ہیں، پاکستان میں ہی ہیں، نہ ہم نے پاکستان چھوڑنا ہے، نہ ہم نے یہاں سے بھاگنا ہے. جتنے بھی مقدمات ہیں یہ بھی ہم نے اس سے میں نے چیزوں کو لے کے چلیں آگے، اور آگے بھی ہم اس کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے. ہم کہیں نہیں جانے والے، نہ فواد صاحب جانے والے. عید کے بعد فواد صاحب تحریک انصاف کے جلسوں میں شرکت کریں گے؟ اب ایکٹیو نظر آئیں گے؟ باہر آنے دیں پہلے، یہ نہ ایسی باتیں کریں، ہمیں باہر آنے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورت ہے. خان صاحب نے بیان دیا تھا کہ جن لوگوں کو تشدد ہوا ہے یا زبردستی پہلے تو خان صاحب باہر آئیں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. پہلے تو مین وہ آئے نا کیپٹن باہر، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا حالات ہیں. لیکن ابھی ان کو آنے دیں. 5 مہینے کی جیل ہے، آئسولیشن میں. آپ کیفیت سمجھ سکتے ہیں، ایک بندے کو آپ 4 دیواری میں بند کر دیں، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی بات کرنے والا. تو ابھی تو مجھے ان کی مینٹل ہیلتھ بھی دیکھنی ہے کہ کس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. سیاست ابھی پڑی ہے، ابھی تو دیکھیں IMF ہے، پیٹرول بڑھا ہے، کیا آگے ہوتا ہے. کیپٹن کی بات کی ہے تو فواد چودھری صاحب کو آپ ابھی عمران خان صاحب کا کھلاڑی سمجھتے ہیں؟ ابھی تو میں کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتی. فی الحال میں یہی فوکس کروں گی کہ جتنے بھی لوگ جیل میں، اللہ پاک ان کی رہائی کرے، اور جلد سے جلد ان کو اپنے گھر پہ لے کے آئے، اور ان کی مشکلات میں کمی ہو. میری دعا یہی ہے. باقی سیاست ہوتی رہے گی، سب لوگ اپنے گھر واپس آئیں، جو بھی 10.5 مہینے سے 9 مہینے سے 5 جب بھی بند ہیں، سب اپنے گھروں میں واپس آئیں. جی تھینک یو. حکومت چلتی ہوئی دیکھ رہی ہیں؟ نہیں جی، میں نہیں دیکھ رہی اس کو. ابھی تو پیٹرول صرف 10 روپے بڑھا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ پورے سال میں انہوں نے 50 روپے بڑھانا ہے. تو جب آپ کا پیٹرول بڑھے گا، بجلی کی پریڈکشن آ رہی ہے کہ وہ 100 روپے یونٹ ہوگی، تو آپ دیکھیں کہ عام آدمی کی تو چیخیں نکل جائیں گی. اب یہ حکومت کیسے سروائیو کرتی ہے، PDM پارٹ 2، اب بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر کہ کیا ہوتا ہے نا. ابھی تو دیکھیں، ابھی خود ہی اپنی وہ گرائیں گے، وکٹیں گے. بے فکر ہیں آپ. اوکے، ٹیک کیئر. الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی کیس تھا کہ جس پہ وہ KP کا جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ ملتوی کر دیا جائے گا، اس پہ کچھ اپنا رہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہاں جہاں ڈاکہ ڈال سکتے ہیں وہاں ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ان کو اس بات کی فکر تھی، اگر اس دفعہ 200 سے زیادہ ہمیں 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے، 200 سے زیادہ ہماری نیشنل اسمبلی کی سیٹیں تھیں، اور ہماری پروونشل اسمبلی مل کے سینٹ میں میجورٹی ہوتی تحریک انصاف کی. اب یہ کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو تحریک انصاف کی میجورٹی ختم کرنے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے کیے گئے ہیں. تحریک انصاف کی خواتین کی سیٹیں لے لی گئیں، تحریک انصاف کے جو الیکٹڈ جنرل سیٹوں پہ جو ممبرز آئے ہیں ان کو ہٹایا گیا. اور اب KP میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ KP میں ساری، کیونکہ KP میں حکومت PTI کی ہے، زیادہ تناسب PTI کا ہے، تو کس طرح ہمارے لوگ نہیں آئیں گے. اب وہ ہر طرح سے اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں، مگر کر لیں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے. آخر
فتح حق اور سچ کی ہوگی, عوام کی ہوگی اور ان کی پسپائی ہوگی انشاءاللہ. اچھا, یہ چیف جسٹس جو ایک بلل چھینا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے, تو اس کے بعد جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے, 2 تائی اکثریت جو ہے وہ ان کو دے دی گئی, تو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک خاص شخصیت کو جو وہ ایکسٹینشن دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا آپ اس پہ اتفاق کر دیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان صرف داخلی امور کا نام نہیں ہے. پاکستان ایک ایسا ریجنل ملک ہے جس کے ارد گرد اس وقت جنگ چھڑی جا رہی ہے. آپ کا افغانستان کا بارڈر گرم ہے, آپ کا بلوچستان کا بارڈر گرم ہے, آپ کو ہر طرف سے جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے, اور اندر آپ کو خلفشار میں آپ کو انوالو کر کے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو دیکھ ہی نہ سکیں. تو پاکستان اس وقت جو بڑی دنیا کی طاقتیں ہیں ان کے فیور میں ہے کہ پاکستان کمزور ہو, پاکستان کے سربراہ کی کوئی آواز نہ ہو اور پاکستان کے عوام دبے رہیں. تو پاکستان کے عوام, ہم کسی بھی پارٹی سے ہوں, ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اس لیے ان معاملات میں ہم سب اکٹھے ہو کے اپنے ملک کے لیے آواز اٹھائیں گے. تحریک انصاف ایک پارٹی ہے لیکن پاکستان اصل چیز ہے. تو ہمیں یہ وقت ہے, اس وقت ہم سب کو متحد ہو کے حق اور سچ کی آواز اٹھانی ہے. جو ججز نے کیا انہوں نے بہت اچھا کیا, اور اسی طرح اپنی اپنی جگہ ہم سب اپنا اپنا کام کریں.